لا إله إلا الله لا نحمده إله ونصلي على رسوله إلا الكريم. الله لا إله أما بعد فأعوذ بالله السميع إلا العليم من الله الشيطان لا الرجيم. رب بسم سوى الله الرحمن الرحیم. برادران اسلام، میری اسلامی دینی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج میں آپ کی خدمت میں مدینہ منورہ سے اس دن کے بارے میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں جس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. اس دن سے ڈرو. وہ دن کون سا وہ دن ہے؟ وہ قیامت کا دن، جس کے بارے میں قرآن پاک میں اتنی زیادہ آیات ہیں کہ آپ قرآن کا اگر مطالعہ کریں تو آخرت اور قیامت اور جنت اور دوزخ کے بارے میں جو آیات ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں. انسان اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے آخرت کی فکر کرے. یہ چند روزہ زندگی انسان کی 100 سال کی ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی اوسط عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے، اور موت کا جو وقت ہے وہ کسی کو معلوم نہیں. اس کے لیے بڑھاپا شرط نہیں ہے. موت کسی وقت میں بھی جس کی جو لکھی ہوئی وقت ہے اس لکھے ہوئے وقت پر وہ آ کر رہے گی. اذا جاء اجل لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. اور اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں، انسان اس دنیا میں چند روزہ زندگی کے ساتھ ایک ابتلا اور امتحان کے ساتھ بھیجا گیا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ رب یہ پہچاننا اور جاننا چاہتے ہیں تم میں اچھے اعمال کرنے والے کون ہیں. اس لیے فکر آخرت کو اختیار کرنا یہ مومن کی ایسی صفت ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو شخص آخرت کی فکر میں اس دن کے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور پھر اس خوف اور خشیت میں روتا ہے تو اس کے لیے اللہ نے 2 جنتیں بنا رکھی ہیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اس دن کا خوف اور ڈر کہ میں نے کھڑا ہونا ہے اور وہ قیامت کا دن ہے، اور پھر دنیا میں خواہشات سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ایسے کا ٹھکانہ رب نے جنت بنا رکھا ہے. میں یہاں اس موقع پر مدینہ منورہ سے آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اس نے مرنا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اور پھر اس کے بعد عالم برزخ کے بعد قیامت کا وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ سب کو کھڑا کریں گے. وہ دن یومن کان مقدارہ 50,000 سنہ. وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. اب آپ بتائیے 100 سال کی زندگی بھی اگر کسی کو مل گئی ہو اور وہ ایک دن 50,000 سال کا ہے، اس کے مقابلے میں قیامت کے ایک دن کے مقابلے کی اس گھڑی میں جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور یہاں 24 گھنٹے کی گھڑی ہو یا 100 سال کی گھڑی ہو، اس 50,000 سال کے مقابلے میں آپ لائیں اپنے حساب میں کہ ہماری یہ زندگی اس آخرت کے پہلے دن کے مقابلے میں اس کی نسبت میں کتنی بنتی ہے. 2 منٹ کی زندگی نہیں بنتی. میرے دوستوں اور بزرگوں، میری بہنوں، میں اس بات کو واضح طور پر آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ قیامت کا دن جس دن کے رب ذوالجلال تمام کائنات کو کھڑا فرمائیں گے، اور اس سے قبل جب وہ برپا ہوگا وہ کیسے ہوگا، میں اس پر ایک علیحدہ آپ کو انشاءاللہ درس دوں گا. لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ قیامت کے دن جب ہر شخص کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ لا يزال قدمان ابن آدم حتى يسأل عن خمس یوم القیامہ. اس دن اولاد آدم کے قدموں کو زمین پکڑ لے گی. حتى يسأل عن خمس یوم القیامہ، جب تک کہ اس سے 5 سوال نہیں کیے جائیں گے. عن عمرہ فیما افنا، عن عمرہ فیما افنا، تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری. وعن شبابہ فیما ابلا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں فنا کیا، غرق کیا. وعن شبابہ فیما ابلا، وعن مالہ من این اکتسبہ، اور مال کیسے کمایا، حلال سے یا حرام ذرائع سے. وفیما انفقہ، اور کس طرح اس کو خرچ کیا. وماذا عمل فیما علمہ، اور جو دین کا علم تھا، جو تجھے علم تھا تیرے پاس،
اس پر کتنا عمل کیا. یہاں 5 سوالوں کے جواب دینے ہوں گے. اول ما یحاسب یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن، محاسبے کے دن میں، اور مومن سے خاص طور پر مسلمانوں سے جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں بھی ہوگا. اس موقع پر کیا بتاؤں، ان 5 سوالوں کا جواب اور نفسی نفسی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب، جباریت، قہاریت، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اس دن وہ بادشاہ حقیقی، مالک الملک، جس وقت اعلان کریں گے بتاؤ آج کس کی حکومت ہے. آج اس دنیا میں ہم چند روزہ زندگی میں اللہ کو بھول چکے، آخرت کو بھول چکے، موت کو حق جانتے ہوئے بھی اور یہ بھی جانتے ہوئے کہ کب آئے گی. اب کرونا وائرس ہے، ہر ایک کو خوف ہے، اور اتنا خوف، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، جیسے اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں اس دنیا میں. فرمایا میں خوف کے ذریعے سے آزما رہا ہوں، میں تمہیں بھوک کے ذریعے سے آزما رہا ہوں. اسی طرح سے یہ دور، اس دور میں ہم پہنچ چکے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر نہیں ہوگی، مرنے کے بعد کی زندگی میں قبر کے 3 سوال، من ربک ما دینک من نبیک، اور اسی طرح قیامت کے دن کے 5 سوال، ان عمرہ فیما افنا، اپنی زندگی کہاں گزاری، وان شبابہ فیما ابلاہ، اپنی جوانی کہاں خرچ کی، وان مالہ من این اکتسب، مال کیسے کمایا، وفیما انفق، کہاں خرچ کیا. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. وہ اللہ بار بار قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اور مجھے مانتے بھی ہو، اور مجھے وحدہ لا شریک بھی مانتے ہو، میرے نبی کو آخری نبی بھی مانتے ہو، اور آخرت پر یقین بھی رکھتے ہو. آمنو، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہے. اتقوا اللہ، مجھے جاننے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود، اور قرآن کے احکامات کو جاننے کے باوجود مجھ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے حق تقاتہ، جتنا ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن، ولا تموتن، تمہیں موت نہ الا وانتم مسلمون، مگر مسلمان ہو کر مرو. یہاں ولا تموتن الا وانتم مسلمون ہمیں اس بات کی طرف بلا رہا ہے، دنیا کی چند روزہ زندگی میں آخرت کی طرف ہم رجوع کرتے ہوئے، رجوع اللہ کرتے ہوئے گناہوں کی توبہ کریں. اور خاص طور پر اس دور میں جہاں وبا، وائرس، یعنی کرونا وائرس پھیل چکی، انسانیت کا پہیہ جام ہو چکا، کائنات کا نظام درم برم ہو چکا، وہ اپنی مرضی اور اپنا جسم کے نعرے سارے اب ختم ہو چکے. اور میں کیا بتاؤں، وہ رونقیں ختم ہو گئیں، لیکن پھر بھی ہم اللہ سے نہ ڈریں تو یہ پھر ہمارے لیے یعنی اتنی بڑی تنبیہ بھی ہو اور پھر بھی خوف نہ آئے. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں اور میری بہنوں ماؤں، آپ ہم سب مل کر اس رمضان المبارک میں اور پھر اپنی پوری زندگی میں یاد کر لیں کہ ہم اللہ کی مان کر چلیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کی کامیابی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ماننے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں میں ہے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نجات کا راستہ بنایا ہے. ہمارے پاس یہی حوصلہ ہے کہ ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہو. آؤ میں مدینہ میں آپ سب کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں کہ رب ذوالجلال ہم سب کے والدین کو، ہم سب کے بہنوں بھائیوں کو، ہم سب کی بیوی بچوں کو، اور ہم سب کو قیامت کے دن عرش کے سائے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا جام بھی نصیب فرمانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما کر جنت میں ہم سب کے والدین، بہنوں، بھائیوں، بیوی بچوں کو بغیر جدائی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنا دیدار نصیب فرمانا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.